بریک کے بعد خوشامدید۔ پاکستان کے نمائندہ خصوصی برائے افغانستان محمد صادق کا دورہ افغانستان۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ محمد صادق کے دورے میں پاک افغان دو طرفہ امور پر بات کی جائے گی۔ محمد صادق نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی ہدایت پر افغانستان کا دورہ کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف دورہ سعودی عرب مکمل کر کے وطن روانہ ہو گئے۔ گورنر جدہ شہزادہ سعود بن عبداللہ نے ایئرپورٹ پر رخصت کیا۔ وزیر اعظم نے 19 سے 22 مارچ تک سعودی عرب کا سرکاری دورہ کیا۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات کی۔ تجارت کے فروغ، کلیدی شعبوں میں شراکت داری بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا۔ دورے کا مقصد دو طرفہ تعلقات مضبوط بنانا، اقتصادی تعاون بڑھانا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سعودی وزیر سرمایہ کاری خالد الفالح سے ملاقات کی۔ اقتصادی امور کے لیے ٹاسک فورس کے سربراہ محمد التجویری سے بھی ملاقات کی۔ اقتصادی تعاون مضبوط بنانے، پاکستان میں مزید سعودی سرمایہ کاری لانے پر بات کی گئی۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان ورچوئل مذاکرات جاری ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان کو نئے بجٹ میں ٹیکس آمدن بڑھانے کے لیے نئے اہداف ملنے کا امکان ہے۔ ٹیکس کا ہدف 15,000 ارب روپے سے زیادہ رکھنے کی تجویز ہے۔ ٹیکس ٹو جی ڈی پی کی شرح بڑھ کر 13% تک لے جانے پر بھی گفتگو ہوئی۔ نئے بجٹ میں نان ٹیکس ریونیو کی مد میں اگلے مالی سال 2,745 ارب جمع کرنے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اگلے مالی سال معاشی نمو بڑھ کر 4% سے تجاوز کر جانے کا امکان ہے۔ وزارت خزانہ کے ذرائع کا کہنا ہے کہ گزشتہ 2 ہفتوں میں پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان مذاکرات 85% کامیاب رہے۔ ورچوئل مذاکرات میں حتمی صورتحال واضح ہوگی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ کراچی کی عدالت میں مصطفیٰ قتل کیس کی سماعت ہوئی۔ ملزم ارمغان اپنے بیان سے مکر گیا، جس پر عدالت نے ملزم کے 164 کے بیان کی درخواست خارج کر دی۔ موساد کی جانب سے پھنسایا جا رہا ہے۔ مصطفیٰ عامر کی والدہ یہودی لابی کا حصہ ہے۔ مصطفیٰ قتل کیس کا مرکزی ملزم ارمغان اپنے بیان سے مکر گیا، سارا ملبہ اسرائیلی ایجنسی پر ڈال دیا۔ بیان میں کہا، یہودی لابی میرے پیچھے ہے کیونکہ میں ان کے خلاف بات کرتا ہوں۔ جوڈیشل مجسٹریٹ جنوبی میں مصطفیٰ عامر قتل کیس کی سماعت ہوئی۔ پولیس نے ملزم ارمغان کو اعتراف جرم کے لیے پیش کیا، لیکن ارمغان کمرہ عدالت میں انکاری ہو گیا۔ جج عاصم اسلم نے ملزم کے 164 کے بیان کی درخواست خارج کر دی۔ عدالت نے قرار دیا ملزم کی ذہنی حالت ایسی نہیں کہ 164 کا بیان ریکارڈ کیا جا سکے۔ ملزم نے پہلے اعتراف جرم کی حامی بھری اور پھر منحرف ہو گیا۔ عدالت نے کہا، اعتراف جرم کریں یا نہ کریں، آپ کو جیل بھیج دیا جائے گا۔ ارمغان نے عدالت میں بیان دیا، مصطفیٰ عامر کو ذاتی تنازع پر قتل کیا۔ مصطفیٰ کی قتل کی کوئی منصوبہ بندی نہیں کی گئی، یہ اچانک کیا جانے والا اقدام تھا۔ پھر کہا، میں کوئی اعتراف جرم نہیں کرنا چاہتا۔ پولیس کی جانب سے مجھ پر کالا جادو کروایا گیا، جس کی وجہ سے جسم میں درد ہوتا ہے۔ میں نے مصطفیٰ عامر کو قتل نہیں کیا۔ ملزم ارمغان نے بیان دیا، میں نے مصطفیٰ کو گاڑی میں چھوڑا تھا اور گاڑی کے اگلے حصے پر آگ لگائی تھی۔ مصطفیٰ عامر کا فیصلہ میں نے اللہ پر چھوڑ دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو مصطفیٰ عامر کو بچا لیتے۔ عدالت نے کہا کہ ملزم نے کچھ وقفے کے بعد کہا کہ اس نے مصطفیٰ کا براہ راست قتل نہیں کیا۔ مصطفیٰ کے نصیب میں مرنا لکھا تھا، میں بھی تھوڑا بہت اس میں شریک ہوں۔ مصطفیٰ عامر قتل کیس کی انسداد دہشت گردی عدالت کراچی میں سماعت ہوئی ہے۔ عدالت نے ملزم ارمغان کو عدالتی ریمانڈ پر جیل بھیج دیا ہے۔ فاروق سمی ہمارے ساتھ موجود ہیں، سماعت کا احوال بتائیں گے۔ بتائیے گا فاروق۔ جی بالکل، انسدادی دہشت گردی خصوصی عدالت میں ارمغان کو آج پیش کیا گیا۔ مصطفیٰ عامر قتل کیس میں ان کو پیش کیا گیا تھا، جس کے بعد عدالت نے ان کو عدالتی تحویل میں جیل بھیجنے کا حکم دے دیا ہے۔ یاد رہے کہ مصطفیٰ عامر قتل کیس کے علاوہ بھی ارمغان پہ 3 مقدمات ہیں جن پہ وہ پہلے سے ہی پولیس کی تحویل میں ہیں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ فاروق سمی۔ مصطفیٰ عامر قتل کیس میں اہم پیش رفت۔ گرفتار ملزمان ارمغان اور شیراز کی موقع واردات سے واپسی کی CCTV سامنے آ گئی۔ دونوں ملزمان نے مصطفیٰ عامر کو دریجی کے مقام پر قتل کیا، جس کے بعد کئی گھنٹے پیدل چلے اور ایک مقام پر سوزوکی میں سوار ہوئے۔ ملزم ارمغان اور شیراز کھلی سوزوکی میں بیٹھ کر کراچی واپس آئے۔ تفتیشی حکام کو ملنے والی نئی CCTV میں ملزمان کو دیکھا جا سکتا ہے۔
اسلام آباد کے نیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن عدالت نے 26 نومبر احتجاج کے دوران بیٹے اور دیگر کی مبینہ ہلاکت پر مقدمے کی درخواست خارج کر دی ہے۔ جج محمد افضل مجوکا نے ریمارکس دیے کہ آپ نے درخواست کے ساتھ کوئی ڈیتھ سرٹیفکیٹ نہیں لگایا۔ پروسیکیوٹر نے کہا کہ پہلے یہ تو ثابت کریں کہ بندہ فوت ہوا ہے۔ وزیر اعظم سمیت دیگر کو نامزد کر دیا۔ شکر ہے امریکی صدر کا نام نہیں لکھا۔ میرے پاس بندہ جاں بحق ہونے کا کوئی ثبوت نہیں۔ کیا آپ نے مجسٹریٹ کو قبر کشائی کے لیے درخواست دی تھی؟ جج افضل مجوکا کے 26 نومبر کے احتجاج پر شہری گلزمان کے دراج مقدمہ کیس میں ریمارکس۔ سوال کیا کہ آپ جس درخواست میں کراس ورجن چاہتے ہیں وہ 780A کی ہے۔ آپ نے درخواست کے ساتھ کوئی ڈیتھ سرٹیفکیٹ نہیں لگایا۔ مان لیا اسلام آباد میں سب آپ کے خلاف تھے۔ کیا خیبر پختونخوا میں آپ نے قبر کشائی کی کوئی درخواست دی؟ جو درخواست آپ نے پڑھی اس میں شہباز شریف، محسن نقوی اور دیگر کا نام کہاں ہے؟ وکیل درخواست گزار نے بتایا ہم نے درخواست میں لکھا ہے، دستاویز ساتھ ہیں، ریکارڈ اکٹھا کرنا ہمارا کام نہیں، قبر کشائی کرانا ہمارا دائرہ اختیار ہی نہیں۔ پروسیکیوٹر نے کہا درخواست میں وزیر اعظم سمیت دیگر کو نامزد کر دیا۔ شکر ہے امریکہ کے صدر کا نام نہیں لکھا۔ آپ درخواست میں الزامات لگا رہے ہیں تو کم از کم پہلے یہ تو ثابت کریں کہ بندہ فوت ہوا ہے۔ یہ فیصلہ تو کر لیں نئی درخواست دینی ہے یا کراس ورجن کرانا ہے۔ انہوں نے ایسے لوگوں کا نام بھی دیا جو ڈکیتی میں مارے گئے۔ عدالت نے فریقین کے دلائل مکمل ہونے پر درخواست خارج کر دی۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں سوشل میڈیا اداروں کے خلاف پروپیگنڈے کا کیس۔ پی ٹی آئی کارکن حیدر سعید کی ضمانت بعد از گرفتاری کی درخواست پر سماعت۔ ڈیوٹی جج نے کہا کہ اس کا ریکارڈ منگوا لیتا ہوں، پیر کو سن لیں گے۔ ملزم کے والدہ نے استدعا کی کہ عدالت ہماری ملاقات کرانے کا حکم دے۔ ہم کل اڈیالہ گئے تو ہماری ملاقات نہیں کرائی گئی۔ جج نے کہا ملاقات کے لیے الگ پروسیجر ہے، آپ اس کو فالو کریں۔ سماعت 24 مارچ تک ملتوی کر دی گئی۔ ایف آئی اے نے پیکا ایکٹ کے تحت گرفتار پی ٹی آئی رہنما فوزیہ صدیقی کو سٹی کورٹ کراچی میں پیش کیا ہے۔ عدالت نے ملزمہ فوزیہ صدیقی کو عدالتی ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ تفتیشی افسر نے کہا کہ ملزمہ فوزیہ صدیقی نے ریاست مخالف ٹویٹس کی، عالمی سطح پر ریاستی اداروں کی شہرت کو نقصان پہنچایا۔ عدالت نے ایف آئی اے کو تفتیش مکمل کر کے آئندہ سماعت پر چالان پیش کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ وکیل صفائی نے کہا کہ سیاسی مخالفت کی بنیاد پر مقدمہ بنایا گیا ہے۔ پہلے بھی فوزیہ صدیقی کو ایم پی او کے تحت گرفتار کیا گیا تھا۔ ایف آئی اے کی صادق آباد میں کارروائی۔ حکومتی اور سرکاری شخصیات کی جعلی اے آئی تصاویر اور ویڈیوز بنانے میں ملوث ملزم غلام نبی کو گرفتار کر لیا گیا۔ ترجمان ایف آئی اے کا کہنا ہے ملزم کے خلاف پیکا ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا گیا۔ ملزم نے سیاسی اور سرکاری شخصیات کی اے آئی تصاویر اور ویڈیوز بنائی اور انہیں سوشل میڈیا پر شیئر کیا۔ ملزم کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس اور ڈیجیٹل شواہد قبضے میں لے کر تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ ایسوسی ایشن آف الیکٹرانک میڈیا ایڈیٹرز اینڈ نیوز ڈائریکٹرز اور پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کی صحافی فرحان ملک کی گرفتاری کی مذمت، مطالبہ کیا کہ فرحان ملک کو غیر مشروط طور پر فوری رہا کیا جائے۔ ایسوسی ایشن آف الیکٹرانک میڈیا ایڈیٹرز اینڈ نیوز ڈائریکٹرز اور پی ایف یو جے کی صحافی فرحان ملک کی گرفتاری کی مذمت، فوری رہائی کا مطالبہ۔ ایمنڈ نے صحافی فرحان ملک کے خلاف ایف آئی اے کی کارروائی کو بدنیتی قرار دیتے ہوئے کہا فرحان ملک کے خلاف درج ایف آئی آر کے مندرجات مبہم، غیر واضح اور بوگس ہیں۔ ایف آئی آر کا مقصد ہراساں کرنے اور اختلاف رائے کو دبانے کے علاوہ کچھ نہیں۔ پہلے ہی واضح کہا تھا پیکا ترمیمی بل صحافیوں کے خلاف استعمال کیا جائے گا۔ حکومت، وزیر داخلہ اور ڈی جی ایف آئی اے ایسے مقدمات کی تحقیقات کرائیں۔ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ نے گرفتاری پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا فرحان ملک کی گرفتاری آزادی اظہار کو دبانے کی مذموم کوشش ہے۔ یہ گرفتاری صحافیوں کو ڈرانے دھمکانے کی ناکام کوشش ہے۔ فرحان ملک کو فوری اور غیر مشروط طور پر رہا کیا جائے۔ حکام جمہوریت کے اصولوں کا احترام کرے اور آزادی صحافت کا تحفظ کرے۔ فرحان ملک کی گرفتاری کی شفاف تحقیقات کرائی جائیں۔ خبر ہے سرگودا سے، جہاں پہ منشیات فروشوں کے خلاف آپریشن میں شہید 2 پولیس اہلکاروں کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ کانسٹیبل رانا شفیق اور کانسٹیبل عمران مینس کی نماز جنازہ پولیس لائنز میں ادا کی گئی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے شہید پولیس اہلکاروں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ انہوں نے شہید عمران مینس اور رانا شفیق کے لواحقین سے تعزیت کا اظہار کیا۔
کہا کانسٹیبل عمران وینس اور کانسٹیبل رانا شفیق نے فرض کی ادائیگی کے دوران شہادت کا بلند رتبہ پایا. شہداء کی قربانی کو سلام پیش کرتے ہیں. ترجمان پنجاب پولیس کے مطابق تھانہ لکسیاں پولیس نے منشیات فروشوں کی گرفتاری کے لیے چھاپہ مارا تھا. پولیس کی آمد پر منشیات فروشوں نے اندھا دھند فائرنگ کر دی. فائرنگ سے پولیس کے 2 اہلکار عمران وینس اور رانا شفیق شہید ہو گئے. واپس آئیں گے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے. کراچی میں عید قریب آتے ہی بازاروں میں گداگروں نے ڈیرے ڈال لیے. ضلع وسطی میں انتظامیہ نے کارروائی کر کے 30 سے زائد گداگر مافیا کے کارندوں کو حراست میں لیا. رافع حسین کی رپورٹ. عید کے قریب آتے ہی شہر کے مختلف علاقوں اور مارکیٹوں میں گداگروں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا. شہریوں کی شکایت کے بعد بالآخر کراچی انتظامیہ کو ہوش آ گیا. ضلع وسطی میں ہوا کریک ڈاؤن. اسسٹنٹ کمشنر نارتھ نظام آباد نے پولیس کی مدد سے گداگر مافیا کے 30 سے زائد پروفیشنل گداگروں کو حراست میں لے لیا. بیکاریوں کی ایک منظم مافیا جو ہے وہ عام آدمی کو ایکسپلوئٹ کر رہی ہے، عام آدمی کو ایون ہراساں کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ اگر ہمارے پاس کوئی ہیبیچول افینڈرز ہمیں ملتے ہیں جن کا پریویس کرمنل ریکارڈ موجود ہوتا ہے تو ان کے اوپر ہم ایف آئی آر کٹوا دیں گے ویگنسی ایکٹ کے تحت. کریک ڈاؤن ہوتا دیکھ کوئی ادھر بھاگا تو کوئی ادھر. جو ہتھے چڑھے وہ ہوئے اندر. کراچی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ عید تک شاپنگ مالز اور بازاروں میں اینٹی بیگنگ مہم جاری رکھی جائے گی. کیمرامین مصطفیٰ مراج کے ساتھ رافع حسین، ARY نیوز، کراچی. لاہور میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کے یوم شہادت کا مرکزی جلوس اندرون موچی گیٹ مبارک حویلی سے برآمد ہو کر روایتی راستوں کی طرف گامزن ہے. جلوس نماز مغرب کے وقت کربلا گاہ میں شاہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا. سیکیورٹی کے کیا انتظامات کیے گئے ہیں بتا رہے ہیں بابر خان. جی بالکل، حضرت علی کرم اللہ وجہ کا آج یوم شہادت ملک بھر کی طرح لاہور میں بھی انتہائی قدر و احترام سے منایا جا رہا ہے. لاہور میں مرکزی جلوس جو کہ 9:15 بجے کے قریب مبارک ویلی سے برآمد ہوا تھا اپنے روایتی راستوں کی طرف گامزن ہے. سیکورٹی کے انتہائی انتظامات کیے گئے ہیں. تقریباً 7,000 کے قریب پولیس اہلکار اس جلوس پر سیکورٹی کر رہے ہیں اور جو بھی عزادار ہوگا وہ بالکل فرنٹ سے آئے گا. 4 مقامات پر اسے چیک کیا جائے گا. جلوس کی سیکورٹی کے ساتھ ساتھ جو اعلیٰ افسران ہیں وہ بھی بالکل جو ہے نا جلوس کے ساتھ ساتھ جائیں گے. DIG آپریشن خود مانیٹرنگ کریں گے اور ڈرون کیمروں اور جو CCTV کیمرے ہیں ان کی مدد سے اس کی مانیٹرنگ کی جا رہی ہے. اور یہ جلوس اپنی روایتی راستے کی طرف گامزن ہے اور نماز مغرب کے بعد یہ کربلا گاہ میں شاہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا. جی پاکستان عالمی برادری سے توانائی کے تحفظ، ماحولیاتی استحکام اور موسمیاتی اقدامات کے عزم کی تجدید کرتا ہے. صدر مملکت آصف علی زرداری کا ارتھ آور اور عالمی یوم آب پر پیغام. کہتے ہیں ارتھ آور پر غیر ضروری لائٹس بند کرنا توانائی کے استعمال اور کاربن فٹ پرنٹ کم کرنے کے عزم کی علامت ہے. ایندھن کی بڑھتی قیمتوں، توانائی شعبے کے مسائل سے پاکستان کی معیشت اور ماحول کو شدید خطرات لاحق ہیں. توانائی کے محفوظ مستقبل کے لیے بجلی، ایندھن کی بچت اور قابل تجدید توانائی کا فروغ ضروری ہے. لوور چترال میں پانی کا عالمی دن منایا گیا. اس دن کو منانے کا مقصد پانی کی اہمیت کو اجاگر کرنا اور اسے ضائع ہونے سے روکنے کے لیے اقدامات کرنا تھا. سید نذیر حسین کی رپورٹ. ملک کے دوسرے شہروں کی طرح گرم چشمہ لوئر چترال میں آخان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک کے زیر اہتمام پانی کا عالمی دن منایا گیا. اس دن کو منانے کا مقصد لوگوں میں پانی کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے. مقررین کا کہنا ہے کہ یہ ادارہ چترال کے طول و عرض میں 200 سے زائد واٹر سپلائی اسکیم بنا کر مقامی کمیونٹی کو پینے کی صاف پانی فراہم کیے ہیں. چترال میں 542 گلیشیئرز ہیں تو ہمیں ان کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم کیسے ان کو محفوظ رکھ سکتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ پانی ہم سب کے لیے بہت زیادہ اہم ہے اور اس دن کو منانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ہمارے جو آبی ذرائع ہیں ان کو ہم پروٹیکٹ کرنے میں اپنا کردار ادا کریں. اس سال کا جو تھیم ہے وہ گلیشیئر پروٹیکشن ہے. وادی چترال کو اللہ تعالیٰ نے پانی کی نعمت سے نوازا ہے مگر یہاں کے گلیشیئر تیزی سے پگھلنے کی وجہ سے پانی کی قلت پیدا ہونے کا خدشہ ہے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ سید نذیر حسین شاہ، ARY نیوز چترال. آگے بڑھتے ہیں. گرین شرٹس کا کیویز کے خلاف جیت کا مشن. قومی اسکواڈ آکلینڈ سے ماؤنٹ مونگانوئی پہنچ گیا. پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان چوتھا T20 کل کھیلا جائے گا. 5 میچز کی سیریز میں میزبان کو 2-1 کی برتری حاصل ہے. بہت تنقید کر لی، اب تھوڑا صبر رکھیں اور ٹیم کو سپورٹ کریں. سابق کپتان وسیم اکرم کہتے ہیں لڑکوں میں ٹیلنٹ ہے، آگے بھی پرفارم کریں گے. بہت عرصے بعد ٹیم کی طرف سے ایسی بیٹنگ دیکھنے کو ملی. اسی انداز سے کھیلنے کی سب بات کر رہے تھے.
पाकिस्तान टीम से T20 फॉर्मेट में ऐसी बैटिंग खेलने को मिली। यही अप्रोच की बात करते थे आप लोग भी और हम लोग भी। नजर आया कि इनमें टैलेंट है, ये स्कोर कर सकते हैं। अभी एशिया कप्स के बाद वर्ल्ड कप आना है, तो इनको मुकम्मल रन दीजिए। ग्रेट परफॉर्मेंस बाय हसन नवाज, हारिस एंड ऑफ कोर्स कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। उसने भी 50 किया और बड़ा सुकून से किया। 16 ओवरों में चेज किया 200+। बहुत क्रिटिसिज्म किया लोगों ने। पेशेंस is the key here for all of us. YouTubers हैं, because content बनाना बड़ा मुश्किल है। आप लोग बड़ी मेहनत करते हैं। टीम को सपोर्ट कीजिए। अभी एक मैच जीते हैं, अगले 2 मैच हो रहे हैं। The whole nation is behind you boys. न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए लगाया गया कौमी स्क्वाड का कैंप खत्म हो गया। लाहौर के LCCA ग्राउंड में खिलाड़ियों ने 3 रोजा भरपूर तैयारियां की। स्क्वाड इतवार को कीवीज के देश रवाना होगा। फास्ट बॉलर आकिब जावेद कहते हैं कि विलियमसन को आउट करना ख्वाब है। वसीम अकरम और वकार भाई जब टीवी पे देखते तो उसकी वजह से शौक पैदा हुआ। पहले तो टेप बॉल खेलता था, जब मैं अचानक एक हार्ड बॉल गेम पे चला गया था, उधर जो लोग थे उसने बोला कि आप में टैलेंट है, आप हार्ड बॉल ज्वाइन करो। तो मेरा एक भाई है, वो दुबई में टैक्सी ड्राइवर है, तो उसने बोला कि बस मैं इसका खर्चा बर्दाश्त कर लूँगा, लेकिन यह है कि इसने मेहनत करना है। मेरा ड्रीम विकेट जो है वो इंशाल्लाह केन विलियमसन को टारगेट किया है कि इंशाल्लाह वो उसको आउट करना है। नेशंस लीग में पनामा ने दिफाई चैंपियन अमेरिका को शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। वाटरमैन ने फैसला कुन गोल दागकर टीम को फतह दिलाई। मैक्सिको की भी टॉप 2 में एंट्री, कनाडा को 2-0 से हराया। टाइटल के लिए पनामा और मैक्सिको पीर को टकराएंगे। न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही।